کہیں بیٹھ گئے تو ہمارے پاس موبائل بولو کائے میں سے ہے؟ جمادات میں سے ہے۔ اس کی صحبت میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے صحبت میں رہنے سے عادتیں بگڑ سکتی ہے، سدھر نہیں، اس سے کبھی ہدایت مل نہیں سکتی ہے، چونکہ وہ جمادات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں رہو۔ تو سچے کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سچوں کو انسان بنایا اور انسانوں کے صحبتوں میں رہنے کا حکم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا دھیان سے غور کرو، آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ بیٹھیں اور اندازہ لگائیں تو موبائل ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے چھوٹی سی کٹ داخل کر دی اور اس میں اتنا علم رہتا ہے وہ کٹ میں کہ اگر اس وقت پورے بیڑ کے سمجھدار اور علم رکھنے والے اور سب کچھ رکھنے والے سب کا علم ایک طرف اور وہ پاؤ انچ کی کٹ اس کا علم ایک طرف، بولو اس میں اس سے زیادہ علم ہے کہ نہیں؟ کس میں ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ۔ لیکن مجھے آپ انصاف سے بتاؤ، آج تک، بلکہ بیڑ کی بات میں نے کہا، پورے دنیا کا علم اس میں رکھا ہوا ہے، لیکن بتاؤ کبھی بھی اس کٹ کو آج تک کسی نے، علامہ، مولانا، بہت بڑے علم والے، بولو آج تک کسی نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں۔ حالانکہ اتنا علم ہے اس میں کہ اس کے مقابلے میں 1000واں حصہ بھی ہمارے سینے میں علم اس کے مقابلے میں نہیں۔ اس کے باوجود نہ اسے علامہ کہا گیا، نہ اسے مولانا کہا گیا، نہ اسے بہت بڑے شیخ الحدیث کہا گیا، نہ مفسر کہا گیا، نہ محدث کہا گیا، اور نہ ہی وہاں پر مقرر کہا گیا، نہ مبلغ کہا گیا، بلکہ اسے کٹ کہا گیا۔ بولو کیا کہا گیا؟ اور اس میں جتنا علم ہے اس کا 1000واں بھی حصہ ہمارے انسان کے پاس نہیں، لیکن اسے وقت کا شیخ الحدیث، مفسر، محدث، مفتی، جو چاہے کہیے، بڑے سے بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تمہیں جو صحبتوں میں رہنا ہے، یہ کروڑوں ٹن کا علم رکھنے والی کٹ، اس کے صحبت میں رہنے کا تمہیں حکم نہیں، بلکہ اس کا 1000واں حصہ جن کے سینے میں محفوظ ہے ان کے صحبتوں میں رہو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس سے تمہیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے، صحبتیں جس کی لینی ہے، چونکہ اس سے تمہیں جو ان کی زندگیوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہیں ملنے والا ہے، یہ اچھی صحبتوں سے ملنے والا ہے، یہ ایسی کٹوں سے تمہیں کوئی چیز حاصل ہونے والی، یہ کٹ سن کر کٹ ہو جائیں گے، اس سے تمہیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے، کبھی نہیں ملنے والی ہے۔ اور جس نے بھی کٹوں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اسے معلومات تو حاصل ہو گئی، اس سے سیکھ کر بہت سے بہت معلومات حاصل ہو گئی، اس سے زیادہ اسے درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے کہ سیکھنے والے کو کیا ہو گئی، اس سے معلومات حاصل ہو گئی، لیکن صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد جب سیکھیں گے تو اس سے روحانیت حاصل ہو جائے گی، اس سے روحانیت حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ نہ علامہ ہو سکتا ہے، نہ محدث، نہ مفسر، نہ اسے آپ کوئی نام نہیں دے سکتے سوائے کٹ کے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایسے کتنا ہی چیزیں لے کر، وزن لے کر پھرنے والوں کا کوئی خاص معاملہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ آپ دیکھو گدھے کے اوپر دونوں طرف سے بڑے بڑے کتابوں کی گٹھڑی ادھر سے بھی ٹنگی ہوئی ٹنوں سے ہے، لیکن بولو اس کے ایک بات کا بھی فائدہ گدھے کو پہنچتا ہے؟ ایک بات کا بھی فائدہ گدھے کو نہیں پہنچتا ہے، اس پر وزن ہے لدا ہوا، بس وہ چل رہا ہے۔ یہی مثال اس کٹ کی بھی ہے جو آپ نے اس میں موبائل میں ڈال کے رکھی ہے، اس سے ایک کوڑی کا بھی فائدہ، جب موبائل جو ایک بالشت کا بھی نہیں ہے اس کے ذات کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اس کی معلومات حاصل کر کر انسانوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس کی ذات سے فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ ہمیں انسانوں کی صحبت میں رہ کر سیکھنا پڑے گا۔
اس سے صرف معلومات حاصل ہوگی، روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ روحانیت والا علم حاصل کرنے کے لیے صحبتوں ہی کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبتیں، سچوں کی صحبتیں، اچھوں کی صحبتیں، اچھوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کو لازم سمجھو بھائیو۔ آج یہ بات ہم کو خود کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری آل اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے زندگیوں میں یہ باتیں لانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ نہیں لانے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے نقصانات ہو رہے ہیں کہ بھی ایسی چیزوں کی صحبتوں میں وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے جہاں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو